علی کی ایک بات بتاؤں، بہت عجیب بات ہے، یعنی اس سے میں اندازہ بتاتا ہوں حضرت علی کی نظر جو قرآن پر تھی، اوہو اللہ کی قسم میرے دوستو، اور جس کو نبی کہہ دے کہ میں علم کا شہر ہوں اور میرے شہر کا دروازہ علی ہے، تو علی کے علم سے بڑھ کر کس کا علم ہوگا؟ میں جو بات بتا رہا ہوں نا، ہمارے علماء کو تو بہت فائدہ ہوگا، آپ لوگ بھی سمجھ لو تو بہت اچھا ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم، ایک سننے جیسی بات، ایک مرتبہ کیا ہوا، پورا مجمع بیٹھا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے۔ حضرت عمر تو معلوم ہے نا ان کا رعب دبدبا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، بولو امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیٹھے، پورا مجمع بیٹھا ہے، سناٹا چھایا۔ ایک بوڑھے آدمی آئے، ہاں بولو پورے مجمع میں کون آئے؟ بوڑھے آدمی، لکڑی کا سہارا لے کے وہ بوڑھے آدمی آئے اور کہنے لگے امیر المومنین عمر، قریب آئے، حضرت عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، امیر المومنین عمر۔ حضرت عمر نے دیکھا، ہاں بوڑھے میاں کا کیا ہوا؟ کہا میں 8 سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کتنے سوال؟ سب بولو ساتھ میں بولو، کتنے سوال؟ 8 سوال پوچھنے آیا ہوں، آپ جواب دو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب اور دبدبا، کہا کہ پوچھو، آتا ہوگا تو جواب دے دوں گا ورنہ علی سے پوچھ لوں گا۔ کس سے پوچھ لوں گا؟ اس لیے حضرت عمر کو معلوم علم کا پہاڑ تو میرے پاس کھڑا ہے، کہا علی سے پوچھ لوں گا۔ تو بڑے میاں نے کہا دیکھو میرے کو ڈسٹرب مت کرنا، میرے 8 سوال کے بیچ میں بولنا، میرے کو 8 سوال پہلے پورے کر لینے دینا، پھر جو جواب دینا وہ جواب دینا۔ حضرت عمر نے کہا چلو پوچھو پوچھو، پورا مجمع بیٹھا اور وہ بوڑھے میاں نے سب سے پہلا سوال ایسا عجیب کیا، کہا عمر میرے بارے میں بتاؤ کہ میری حقیقت کیا ہے، بتاؤ میرے بارے میں، اس لیے کہ میرا پہلا سوال ہے مجھے جنت کا کوئی شوق ووق نہیں ہے، مجھے جنت میں جانے کا کوئی خوشی نہیں ہے، جنت میں جانے کی کوئی تمنا۔ حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدلا کہ مسلمان اور جنت میں جانے کی تمنا نہیں؟ غصے ہوئے حضرت عمر کے، مسلمانوں اور جنت میں جانے کی تمنا نہیں؟ تو بوڑھے میاں نے کہا پہلے ہی بولا تھا بیچ میں مت بولنا، 8 سوال میرے پورے ہو جانے دینا۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے چلو آگے بولو۔ کہا کہ وہ جو جہنم ہے نا، جہنم نمبر 2، وہ جو جہنم ہے نا اس سے میرے کو ڈر ور نہیں لگتا۔ اب عجیب بات، جنت میں جانے کی کوئی تمنا نہیں، جہنم سے ڈر نہیں لگتا۔ بتاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بگڑا ہوگا کہ نہیں بگڑا ہوگا؟ لیکن حضرت عمر نے وعدہ کر لیا تھا بیچ میں کچھ بولوں گا۔ تیسری بات کیا کہی معلوم وہ بوڑھے میاں نے، کہ مردہ کوئی ملتا ہے نا تو کھانے بہت اچھا لگتا ہے، مردہ کوئی ملتا ہے نا مرا ہوا تو کھانے کو اتنا مزہ آتا ہے، عمر اتنا مزہ آتا ہے کہ کیا بتاؤ۔ حضرت عمر غصے ہو گئے، کھڑے ہو گئے، حرمت علیکم المیتہ، اللہ کہتا مردہ حرام اور تم کہتے ہو مردہ ٹیسٹی۔ تو بوڑھے میاں نے کہا عمر تم واپس بیچ میں بولے، میں نے منع کیا تھا نا بیچ میں نہیں بولنے کا۔ حضرت عمر نے کہا چلو ٹھیک ہے، کتنی باتیں ہو گئی؟ تو وہ بوڑھے میاں نے چوتھی بات کیا کہہ ڈالی معلوم کیا؟ کہ میرے کو بغیر دیکھے کوئی بولے گواہی دے تو میں گواہی دینے کو تیار ہوں، بغیر دیکھے گواہی دے تو میں تیار، میں بغیر دیکھے بھی گواہی دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارے دیکھنے کے بعد گواہی دینا چاہیے، اور بوڑھے میاں نے کہا نہیں میں بغیر دیکھے گواہی دیتا۔ حضرت عمر نے کہا نکلو، کہا پھر تم بیچ میں بولے، ابھی تو 4 بات ہوئی ہے، ارے کتنی بات ہوئی ہے؟ 5ویں بات کیا کہی معلوم؟ حق بات میرے سامنے آتی ہے نا تو میرے کو بہت نفرت آتی ہے۔ 5ویں بات کیا بولی؟ حق بات۔ حضرت عمر کو غصہ آیا لیکن کچھ بولے نہیں، باقی بات تو بہت ٹینشن والی ہے کہ حق بات آتی تو میرے کو بہت غصہ آتا ہے، نفرت آتی ہے، اچھا نہیں لگتا۔ یہ 5 باتیں۔ 6ٹھی بات کیا کہی معلوم؟ مدینے میں تھے نا، کہا مدینے میں فتنہ ہوتا ہے تو میرے کو بہت اچھا لگتا ہے، یہ مدینے میں فتنہ میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ حضرت عمر کچھ بولنے جاتے، کہا رکو، اللہ رحمت بھیجتا ہے نا تو میرے کو اچھا نہیں لگتا، میں بھاگ جاتا ہوں۔ 7ویں بات کیا بولی؟ اللہ رحمت بھیجتا میرے کو اچھا نہیں لگتا میں۔ اور 8ویں بات تو ایسی کہی کہ حضرت عمر کھڑے ہی ہو گئے۔ 8ویں بات کیا کہی معلوم؟ یہ جو یہودی بولتے ہیں نا وہ صحیح، اور جو عیسائی بولتے وہ بھی صحیح، یہودی جو بولے وہ بھی صحیح اور عیسائی جو بولے وہ بھی صحیح۔ بس حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہا، بوڑھے میاں سے کہا تیری 8 باتیں پوری ہو گئی اور تیری 8 باتوں سے پتا چلتا کہ تیرا ایمان ختم ہو گیا۔ اور حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم کوڑا میرے ہاتھ میں اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو یہی کوڑے پر کوڑے مارا ہوتا۔ اس لیے کہ 8 باتیں، اس میں آخری بات تو کتنی خطرناک کہ یہودی بولے وہ بھی صحیح نہیں، عیسائی بولے وہ بھی صحیح۔
حضرت عمر ایک دم غصے میں. وہ بوڑھے میاں نے کہا جواب تو دو. کہا یہی تو جواب ہے, تمہارا ایمان ختم ہو جاوے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. بولو کون آ گئے؟ حضرت علی نے آ کر کیا کہا, عمر عمر یہ بوڑھے سے کچھ بھی مت کہے, اس لیے کہ اس نے 8 باتیں کہی ہے, اگر تیرے اور میرے پاس آ جائے ہم لوگ جنتی بن جائے. تیرے اور میرے پاس آ جائے ہم لوگ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 8 باتیں غلط کہتا, اور علی تم بھی کہتے ہو کہ جنتی. حضرت علی نے کہا پروردگار کی قسم قرآن کریم پر نظر ڈالو اور پھر اس بوڑھے کو دیکھو, جو بوڑھا کہتا ہے وہی اللہ کا کلام بھی کہتا ہے. یہ بالکل صحیح ہے. تو حضرت عمر نے کہا وہ کیسے؟ تو کہا کہ انہوں نے سب سے پہلے کہا میرے کو جنت سے کوئی تمنا نہیں. کہا اللہ بھی یہی کہتا ہے جنت سے کوئی مطلب نہیں, اصل تو جنت والے سے مطلب ہے. بھائی جنت سے کوئی مطلب نہیں, اصل تو جنت. اسی لیے اللہ نے کہا جنت میں مزہ اس وقت آئے گا جب میرا دیدار تم کو نصیب ہو جائے گا. اور بولو نا اللہ کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا جنت میں؟ قرآن کریم میں لکھا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کچھ پیارے پیارے چہرے ہوں گے جو جنت میں میرا دیدار کریں گے. حضرت علی نے کہا بوڑھے میاں نے بالکل صحیح کہا, جنت سے کوئی مطلب نہیں, جنت والے خدا سے مطلب. نمبر 2 کہا میرے کو جہنم ورنم سے ڈر نہیں لگتا. حضرت علی نے کہا بالکل بوڑھے میاں نے صحیح کہا, ان کو جہنم ورنم سے ڈر نہیں لگتا, جہنم کے پیدا کرنے والے خدا سے ڈر لگتا. اور اللہ بھی کہتا ہے میرے سے ڈر تو جہنم سے بچا دوں گا. بھائی ہے نا قرآن کریم میں, نا سورہ رحمان میں اللہ کہتا ہے میرے سے ڈر جہنم دور. اللہ نے فرمایا, پڑھو میرے ساتھ میں, اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھ سے ڈرنا ہوگا تو جہنم دور کر دوں گا, جنتوں پر جنتیں عطا کر دوں گا. حضرت علی نے کہا کہ یہ بوڑھا جنت کی تمنا نہیں رکھتا, جنت کے پیدا کرنے والے خدا کے دیدار کی تمنا رکھتا. یہ جہنم سے نہیں ڈرتا, جہنم کے پیدا کرنے والے خدا سے. حضرت عمر نے کہا چلو وہ بات برابر ہو گئی, لیکن تیسرے نمبر پہ اس نے کہا کہ میں مردہ ٹیسٹی. کیا کہا؟ مردہ کھانا بہت. تو حضرت علی نے کہا تم بھی کھاتے ہو عمر, مردہ تو تم بھی کھاتے ہو. حضرت عمر نے کہا میں مردہ کھاتا. حضرت علی نے کہا غصے مت ہو, سب کھاتے, مچھلی نہیں کھاتے ہو؟ مچھلی کیسی کھاتے ہو؟ زندہ. گھر میں آتی تو کیسی ہوتی؟ زندہ. بہت شوق سے کھاتا ہے, پاپلیٹ آئی پاپلیٹ. وہ تو مردہ ہے, اور قرآن کریم خود کہتا ہے کہ یہ مردہ بہت ٹیسٹی ہے. ہاں اٹھاؤ قرآن 7واں پارہ, کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ سمندر کے مردے یعنی مچھلی کو میں نے حلال کر دیا. میں نے. حضرت عمر نے کہا یہ بات تو برابر ہے, لیکن حضرت عمر چوتھی بات پہ غصے ہوئے. یہ بوڑھا بولتا تھا میں بغیر دیکھے گواہی دیتا, بغیر دیکھے دیکھا نہیں اور گواہی دیتا. یہ بڈھا کہتا ہے بغیر دیکھے گواہی دیتا. حضرت علی نے کہا ہم سب نے خدا کو نہیں دیکھا, سب گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہے. ارے بولو نا, بولو نا. کہا یہ بوڑھا اکیلا نہیں, ہم میں سے کس نے خدا کو دیکھا؟ ارے بولو نا کسی نے خدا کو دیکھا, لیکن کسی کو بھی پوچھو اللہ. بولو اللہ, میرے سامنے بولو. اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر ہم اقرار کرتے ہیں اللہ ایک ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں, نہ وہ جنا نہ جنا گیا, اور اللہ تیری طرح کوئی ہو بھی نہیں سکتا. تو بغیر دیکھے تو سبھی گواہی دیتے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 4. کہا حضرت عمر نے کہا اس میں 5ویں بات کیا بولے معلوم؟ کہ حق سے میرے کو بہت نفرت. تو حضرت علی نے کہا حق سے سب کو نفرت. کہا کیسے؟ حضرت علی نے کہا سب سے بڑی حق چیز موت, اور موت سے سب کو. بولو نا, موت سے سب کو ہے. کسی کو محبت ہے؟ ارے بولو ہے. موت سے نفرت ہے نا, اتنی نفرت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی جوش میں بولے گا اللہ موت دے دے, جب ٹائم آئے گا تو نہ اللہ کسی اور کو دے دے. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہاں ہوتا کہ نہیں؟ ایک آدمی سامان اٹھایا, تھک گیا بیچارہ,
روز سامان اٹھانے کا، روز اتنا بڑا گٹر اٹھانے کا، تھک گیا. ایک دن یوں سامان کو زمین پہ پٹکا، کہا اللہ یہ سامان اٹھا اٹھا کے تھکا، یہ موت کے فرشتے کو بھیج آ کے معاملہ ختم کر دے. اب کوئی تھا، کوئی من چلا کھڑا تھا، اس نے دیکھا اچھا وہ آ گیا. کہا میں ملک الموت، تمہیں بلایا، میں آیا. کہا میں اس لیے تھوڑی بلایا کہ روح نکالے، گٹھا نیچے پھینکا اٹھا میں سر پہ رکھ دوں تو موت کوئی مانگے گا؟ قرآن کریم نے کہا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے موت کا معاملہ اتنا کڑوا، کوئی کبھی موت کی تمنا نہ کرے. کہا حق بات آتی تو نفرت آتی ہے، موت آتی تو نفرت آتی ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ چھٹی بات انہوں نے کیا کہی تھی؟ مدینے میں فتنہ آتا ہے تو میرے کو دل خوش ہیپی ہو جاتا. فتنہ آتا، حضرت عمر نے کہا یہ بوڑھا کہتا مدینے میں فتنہ آئے تو اس کو بہت اچھا لگتا. حضرت علی نے کہا میرے کو بھی اچھا لگتا اور تم کو بھی اچھا لگتا، اس لیے کہ قرآن اٹھاؤ. قرآن کہتا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. قرآن کہتا ہے تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. اب میرا مال میرے سامنے آوے تو میرے کو اچھا لگے گا خراب لگے گا؟ میرا بچہ میرے سامنے آئے گا تو اچھا لگے گا خراب لگے گا؟ بھلے ویارہ کی زمین ہوئے کہ مدینے کی زمین ہوئے، میرا پیسہ آئے گا تو میرے کو اچھا لگے گا، میرا بچہ آئے گا تو میرے کو اچھا لگے گا. اور قرآن کہتا ہے کہ تیرا مال بھی فتنہ اور تیرا بچہ بھی. قرآن اٹھاؤ، اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ فرماتے تیرا مال بھی فتنہ، تیرا اولاد بھی فتنہ. لیکن فتنہ اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ پیسہ ہو ویارہ والوں اچھا لگتا ہاں یا نہیں؟ اشرف بھائی یہ لوگ کچھ بولتے نہیں ہیں. نہیں تو ویارہ میں کوئی زمین ہو تو میرے نام کر دو، ہدیہ کر دے. پریزنٹ مولانا صبح تک بیٹھے گا. ہاں تب بیوی بھی یاد نہیں آئیں گے تو کوئی یاد نہیں گا. مال 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 مال. ارے مال اچھا لگتا کہ نہیں لگتا؟ قرآن فتنہ کہتا مگر اچھا لگتا. اولاد کو اللہ نے فتنہ کہا مگر یہ فتنہ بھائی اچھا لگتا کہ نہیں لگتا؟ ارے آپ ویارہ والے کو پوچھو، کوئی راستے میں نکلے کہیں کونے میں 500 کا نوٹ پڑا ہے، تھوڑا آگے بڑھا تو 1000 کا نوٹ پڑا ہے، کون سا اٹھائے گا؟ ہاں 1000 کا بولتا ہے، وہ 500 میرے واسطے چھوڑے گا؟ اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ کہتا تیرا مال بھی فتنہ، تیری اولاد بھی فتنہ. حضرت علی نے کہا بوڑھے نے بالکل صحیح بات کہی کہ مدینے میں فتنہ آتا تو مجھے محبت آتی، مال میرے پاس آئے تو مجھے پیار آتا، ارے میری اولاد میرے پاس آئے تو مجھے پیار آتا. کتنی باتیں ہو گئی؟ 7ویں بات کیا کہی تھی وہ بوڑھے نے؟ کیا کہی؟ اللہ کی رحمت آتی تو میں تو حضرت علی نے کہا برابر ہے، بارش آتی ہے تو سب بھگتے ہیں، حالانکہ بارش اللہ کی رحمت ہے. ارے بولو نا، ہم راستے میں چلتے اور بارش آئی تو کیا کرتے؟ کھڑے رہتے. ڈر لگتا اگر بھیگا کپڑا لے گئے تو ابھی بیوی چلائے گی، اس سے بھاگتا ہے. کبھی کوئی پتھرے کے نیچے چلا جاتا، کوئی چھت کے نیچے چلا جاتا، کوئی فٹ پاتھ پہ چلا جاتا، حالانکہ راہ رہی ہے اللہ کی. اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ. اللہ کہتے ہیں آسمان سے اترنے والا پانی رحمت ہے، مگر یہ رحمت کو دیکھ کر ہم سب یہ ساری باتوں کا جواب مل گیا. آخری بات بہت خطرناک بولی تھی بوڑھے میاں نے. یہودی جو بولے وہ، عیسائی بولے وہ. تو حضرت عمر نے غصے میں کھڑ کے بولتا، یہ کلمہ والا بولتا یہودی بولے وہ سچ، عیسائی بولے وہ سچ. حضرت علی نے کہا میں بھی یہی بولتا کہ جو یہودی بولے وہ سچ، عیسائی بولے وہ. تو حضرت عمر نے کہا یہ کیسے؟ حضرت علی نے کہا لو قرآن پڑھو، قرآن میں یہی لکھا ہے. قرآن میں سورہ بقرہ میں لکھا ہے کہ یہودی ہمیشہ ایک ہی بول بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ کہ عیسائی حق پر نہیں ہے. تو یہودی صحیح بول رہے غلط بول رہے؟ اور عیسائیوں کو پوچھو وہ کہتے یہودی حق پر نہیں ہے. تو صحیح بولتے غلط بولتے؟ دونوں صحیح بول رہے ہیں. یہودی بھی صحیح بول رہا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء.
صحیح کا قرآن بھی یہی کہتا. یہودی کہتا نصرانی حق پر نہیں، بالکل صحیح. نصرانی کہتا یہودی حق پر نہیں، بالکل صحیح. اس لیے کہ حق پر نہ یہودی نہ عیسائی، حق پر ہے تو ہمارا محمد صلی اللہ. صحیح بات نہیں. یہودی جو بولے وہ بھی صحیح کہ نصارہ حق پہ نہیں، نصارہ جو بولے وہ بھی صحیح کہ یہودی حق پہ نہیں. دونوں حق پہ نہیں، حق پہ تو ہمارا محمد ہے صلی اللہ. بتاؤ حضرت عمر کا معاملہ کیسا ہوا ہوگا. حضرت عمر اٹھے اور بوڑھے کی پیشانی کو چوم لیا. بولے بوڑھے کی پیشانی، تو بوڑھے نے کیا کہا، میری پیشانی مت چوم، میرے کو تو کوڑا مارنے والا تھا. میری پیشانی مت چوم، میرے کو تو مارنے والا تھا. چوم لے علی کی پیشانی کو، چوم لے. حضرت عمر آگے بڑے، علی کو گلے لگایا اور حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر. اللہ کی قسم آج علی نہ ہوتا تو عمر برباد ہو جاتا.